بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا مقام چینل کی طرف سے السلام علیکم ویورز۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مٹی سے اور جن کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے۔ کرۂ ارض پر انسانوں سے قبل جن رہا کرتے تھے اور ان کے خاندان آباد تھے۔ اسی طرح شیطان کے والدین بھی کرۂ ارض پر آباد تھے۔ شیطان کے والد کا نام چپیلا تھا، اس کا چہرہ شیر کی مانند تھا۔ وہ بہت بہادر تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کہہ کر پکارتی تھی، جس کا مطلب دل دہلا دینے کے ہیں۔ شیطان کی والدہ کا نام تبلیس تھا، اس کی شکل ایک بھیڑیے کی مانند تھی۔ تبھی یہ دونوں خصلتیں شیطان میں پائی جاتی ہیں۔ جب جنات قوم میں سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت جنوں سے جنگ کے لیے اتاری، جس میں شیطان کے والدین مارے گئے اور جو قیدی بنا کر اللہ کے حضور پیش کیے گئے، ان میں شیطان بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ شیطان کو میرے اور تمام جہانوں کے بارے میں تعلیمات دی جائے۔ جب شیطان کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، یعنی جو فرشتے اسے سکھاتے تھے اب وہی اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ شیطان اتنا نیک اور عبادت گزار ہو گیا کہ اسے پہلے آسمان پر فرشتے عابد کہہ کر پکارتے، جس کے مطلب ہے عبادت کرنے والا۔ دوسرے آسمان پر فرشتے اسے زاہد کہہ کر پکارتے، جس کے مطلب ہے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار۔ تیسرے آسمان پر شیطان کو فرشتے عارف کہہ کر پکارتے تھے، اس کے مطلب ہیں پہچاننے والے یا پھر ولی اللہ۔ چوتھے آسمان پر فرشتے شیطان کو ولی کہہ کر پکارتے تھے، دوست، سرپرست یا حاکم کے ہیں۔ پانچویں آسمان پر فرشتے شیطان کو تقی کہہ کر پکارتے تھے، یعنی کہ پرہیزگار، خدا سے ڈرنے والا۔ چھٹے آسمان پر فرشتے اسے حاشا کہہ کر پکارتے تھے، یعنی کہ دیندار۔ ساتویں آسمان پر فرشتے شیطان کو عزازیل کہہ کر پکارتے تھے، اور لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس تھا۔ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے کرتے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ وہاں پر اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا پڑھا اور بہت زیادہ افسردہ ہو گیا۔ 2000 سال تک روتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کون بد نصیب ہوگا۔ آخر ایک دن شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں پوچھا کہ شیطان کون ہوگا اور ایسا بدبخت کون ہوگا، اتنی نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا تم جلد اس کو دیکھ لو گے۔ یہ رب تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ ایسا ہونا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے۔ اور شیطان نے غرور کیا، تب اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تا قیامت مہلت دے دی۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔